Rasulillah amma ba'd. Barakallahu fikunna. Kaifa halukun? Barakallahu. Alhamdulillah. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya ana Ustaz Fakhruddin ya Nu'man, mudir umum di pondok ini, mengucapkan ahlan wa sahlan ya wa marhaban kepada para santriwati baik di AKG Akademi Guru, begitu juga di Mutawassit. Selamat datang di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin lil Banat lil Akhwat ya. Dan mohon maaf Ustaz secara pribadi karena tersibukan baru bisa hadir pada kesempatan saat ini. Ini pun membersamai Syekh Musa Al-Luqmani hafizahullah. Insyaallah nanti ketika ada waktu luang insyaallah kita akan banyak menimba ilmu insyaallah. Nashkurullah azza wa jal fi hadhil fursati thayyibah. Kita bersyukur di kesempatan yang baik ini, baina yadaina atau baina aidina atau baina yadaina wa amamana Ustaz atau Syekh Dr. Musa Al-Luqmani ya, bersama kita di malam hari ini Syekh Musa Al-Luqmani. Beliau ja'a min Makkah Al-Mukarramah wa mualliman wa mudarrisan wa da'iyan fi baladil haram ya. Beliau adalah dari kota Makkah, guru, dan takhusus beliau secara khusus adalah tentang itu Al-Quran ya. Dan dia juga pengajar di Masjidil Haram. Alhamdulillah, sanastafidu min kalimatihi insyaallah. Para talibat sekalian, hafizakumullah, kita akan mendapatkan faidah insyaallah. Mohon disimak, mohon diperhatikan faidah-faidah yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya insyaallah, dan dicatat dan disimak ya. Falyatafadhal syekhana mashkura. Al-an la'ali maziltu utarjim wal asatidah yutarjim idza ja'al syekh. Sekarang Ustaz masih terjemahkan ya. Tapi nanti setelah 1 tahun ba'da sanatain, maaf, tidak ada terjemah ya. Setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, tidak boleh ada terjemah. Para santri atau talibat yajibu an tafhama al-lughat al-arabiyyah ya. Santri semuanya wajib memahami bahasa Arab ya insyaallah. Lidzalika ijtahidu fi ta'allumi al-lughat al-arabiyyah, sungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhawati al-karimat. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكن وأن يجعلكن مباركات أينما كنتن، فأنتن داعيات إلى الله تبارك وتعالى، وأنتن في المستقبل عالمات تعلمنا المجتمع، مجتمع النساء، وهذا المجتمع لا بد له من تذكير. فالتذكير والموعظة والعلم لا يقتصر على مجتمع الرجال، إنما يمتد إلى مجتمع النساء. فأتمنى منكن أن تجعلن هذا نصب أعينكن حتى تكن في المستقبل مؤثرات، وتكن كالغيث حيثما حل نفع، تكن داعيات إلى الله عز وجل، تسيرون حيث سار الصحابيات رضي الله عنهن كعائشة وحفصة وأم سلمة وغيرهن من الصحابيات رضي الله عنهن.
ولا تنسوا النية وإخلاص النية لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يحقق لكن ما نويتن من إرشاد الناس ومن وعظ الناس، خصوصا مجتمعات النساء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لكن أمانيكن، وهنيئا لكن هذا المعهد الطيب المبارك. والله عندما دخلت أثلج صدري ما رأيت، ما شاء الله المبنى جميل والفصول رائعة، وأنتن أروع إذا كنتن تؤدين الرسالة المحمدية المرجوة منكن أن تكن داعيات في المستقبل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكن مباركات أينما كنتن. Baik, barakallahu fikum para akhwat, para santriwati yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama beliau tentunya memuji Allah dan bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berdoa, kata beliau, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberkahi kalian di mana saja kalian berada, dan insya Allah kalian hari ini menjadi penuntut ilmu, dan di masa yang akan datang kalian akan menjadi da'i dan wanita-wanita yang berilmu yang akan mengajarkan ilmu ke masyarakat wanita, ya, karena subhanallah, ya, yang perlu mendapatkan nasihat dan pembelajaran dari kita bukan hanya laki-laki. Dalam Islam ini wanita juga perlu mendapatkan pembelajaran. Maka insya Allah kalian adalah calon dai, calon mu'alimat di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu saya berharap, ya, kalian menjadi wanita-wanita yang di masa yang akan datang, wanita yang berpengaruh, wanita-wanita yang manfaat, seperti kalgois, seperti hujan, di mana saja turun insya Allah akan bermanfaat. Dan semoga kalian juga, kata beliau, berjalan, ya, meniti seperti perjalanannya para sahabat-sahabat wanita yang salihah seperti Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan yang lainnya dari sahabat yang mereka telah dijanjikan masuk surga oleh Allah SWT dikarenakan kesalehannya. Maka kata beliau, la tansa an-niyah wal ikhlas. Jangan lupa, kata beliau, di awal perjalanan kita menuntut ilmu, jangan lupakan niat. Ya, niat yaitu dan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat, ya, dalam menuntut ilmu, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dari ilmu yang manfaat, dan kita pun insya Allah tadi menjadi yaitu para pengajar-pengajar kebaikan di masa yang akan datang. Masya Allah, saya datang ke sini, masuk ke gedung ini sangat asraja sadr, kata beliau, sangat senang, sangat gembira, Masya Allah, melihat bangunan yang baru dan bagus, kelas yang bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau di tempat ini dan dari tempat ini ada para penuntut ilmu, para akhwat, para wanita, para penuntut ilmu yang nanti akan membawa risalah Islam, risalah dakwah di masa yang akan datang setelah perjuangan kalian menuntut ilmu. قبل أن أتكلم عن الوصايا التي هي ستكون في هذا اللقاء، أحب أن أهنئكن بهذا المعهد وبهذه النية الطيبة المباركة وبهذه الاجتماعات المباركات التي فيها رضا من الله تبارك وتعالى. وطالبة العلم ثوابها كثواب طالب العلم، وكل حكم للرجال وثواب جاء للرجل المسلم كذلك هذا الحكم يكون للمرأة المسلمة. فهنيئا لك ما أنت عليه أختاه. أحب أن أذكر في نقطة مهمة، وهي نقطة أنك أنت المؤثرة الأولى في المجتمع. لا أقول الرجال، بل أنت المؤثرة. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أنت تؤثرين على الولد ذكرا كان أو أنثى. أنت من يوجه هذا الابن، وأنت من يوجه هذه الابنة، لأن هذا الابن والابنة يتعلق بالأم منذ أن كان صغيرا في البيت. فليس التربية متوقفة على الطعام أو الشراب، بل تمتد إلى التربية الإيمانية. أن تعلمي ابنك أو ابنتك أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار
دخول المسجد مثلا لابنك إذا دخل المسجد، الخروج من المسجد، أذكار الخروج من المنزل، الدخول إلى المنزل، أذكار الدخول إلى الخلاء، الخروج من الخلاء. فينبغي عليك أولا أنت أن تحفظي هذه الأذكار. ينبغي دائما علينا نحن الدعاة وعليكن أنتن الداعيات أولا نتعلم نحن، أولا نربي أنفسنا، نحفظ هذه الأذكار، نحفظ هذا العلم حتى نعلمه غيرنا. Ya, sekali lagi kata beliau, sebelum saya menyampaikan beberapa kalimat, yaitu mengucapkan wahani'ukun, yaitu selamat, ucapan selamat kepada semuanya yang sudah berada di pondok ini dengan niat yang berkah, niat yang ikhlas, dan pertemuan-pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya pertemuan seperti ini sangat diridhai oleh Allah. Perkumpulan seperti ini sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu dari kalangan wanita sama pahalanya dengan penuntut ilmu dari kalangan laki-laki. Semua keutamaan yang Allah dan Rasulnya janjikan bagi penuntut ilmu ini sama, baik laki-laki maupun wanita. Apalagi wanita, kata beliau, apalagi wanita, di masa yang akan datang kalianlah yang akan menjadi pengaruh pertama di tengah masyarakat. Ya mu'athiratul ula lil mujtama', kata beliau. Kalian ini calon-calon orang-orang yang akan memberikan pengaruh pertama di tengah masyarakat. Dari mulai masyarakat yaitu keluarga. Lihat kata seorang syair mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dataha a'data syi'ban tibal a'raqi. Ya, seorang ibu adalah madrasah. Kalian calon ibu, calon dai, madrasah pertama. Bila disiapkan madrasah pertama ini, maka sungguh telah menyiapkan generasi yang sangat kuat. Maka subhanallah, ya, dari mulai kecil nanti di tengah keluarga kita ada anak-anak di asuhan kita. Ya, mereka itu bukan hanya sekedar kita kasih makan, kasih minum, namun yang lebih penting dari itu dan tidak kalah penting adalah kita kasih pendidikannya nanti. Bagaimana kita berikan mereka adab makan, adab minum, dzikir sholat, dzikir setelah pagi, petang, dzikir masuk rumah, dzikir masuk kamar mandi dan seterusnya. Maka tentunya kita yang paling pertama untuk mempelajarinya dahulu. Kita yang paling pertama untuk menghafalnya dan mengamalkannya. Sehingga insya Allah kalau kita sudah tumbuh di atas ilmu dan amal, maka selanjutnya kita akan menebarkan ilmu dan amal tersebut kepada orang sekitar kita. Dan kalian menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kalian sendiri di masa yang akan datang. الذي ربى الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب هي أمه، وكذلك كثير من العلماء، كثير من الدعاة والمؤثرين ربته أمه. فدائما احرصي على تربية ابنك وابنتك في البيت أولا، لأن البيت هو المحطة الأولى لتربية هذا الابن وهذه البنت. الوصية الأولى أخواتي في الله، أولا أوصيكن ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالتقوى وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تقوى الله تبارك وتعالى هي النجاة وهي السعادة في الدنيا، وكذلك السعادة في البرزخ والنجاة يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، أي هذا الصراط لا بد من الجميع أن يمشي على هذا الصراط. الجنة لن يدخلها أحد إلا إذا مشى على هذا الصراط. والناس على أنواع، منهم من يمشي، منهم من يكون كالريح، منهم من يكون كالخيل،
منهم من تأخذ هذه الكلاكيب، ومنهم من ينزل، ومنهم من يرجع مرة أخرى، ومنهم من يسقط، لكن لن ينجو كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا. أهل التقوى هم الناجون يوم القيامة من السقوط من على هذا الصراط. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كذلك العلم يحتاج إلى تقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Ya, para akhwat, para santriawati yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketahuilah kata beliau bahwa tidaklah dulu yang membimbing Imam Ahmad kecuali ibunya sehingga menjadi imam. Dan tidak sedikit dari kalangan para ulama dan da'i yang berpengaruh hari ini, Masya Allah, dibimbing oleh ibunya. Luar biasa. Oleh karena itu, insya Allah, anti juga setelah semangat menuntut ilmu, di masa yang akan datang, anti akan menjadi wanita-wanita yang bisa membimbing generasi-generasi terbaik setelah ini, insya Allah. Maka kata beliau, wasiat saya yang pertama yaitu hendaknya anti, para santriawati semuanya dan semua yang ada di sini, senantiasa menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga takwa kepada Allah, takwa yang merupakan wasiat Allah. Allah berwasiat untuk orang sekarang dan orang yang terdahulu. Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami berwasiat, yaitu kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian semuanya, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Maka ini wasiat teragung Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Ya, kemudian Allah perintahkan secara khusus kita orang yang beriman untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflaini min rahmatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari besar dari rahmatnya. Maka subhanallah, ukhti sekalian, para santriwati dan semuanya, takwa merupakan sumber keselamatan, sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia kita akan bahagia, kita akan selamat kalau kita bertakwa kepada Allah. Dan di akhirat juga demikian. Lihat ketika Allah bercerita tentang yaitu sirat di atas neraka jahanam. Sirat yang setiap kita akan pasti melewatinya. Apa kata Allah? Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewati sirat itu. Sirat di atas neraka jahanam. Na'udzubillah. Sebagian kita ada yang berjalan di atasnya seperti kilat, yang berjalan seperti angin, yang berjalan lari kencang, ada yang berjalan lari santai, ada yang subhanallah mereka ya dikail oleh kail-kail sehingga mereka tidak melewatinya dan masuk ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita di hari itu. Lalu siapa yang diselamatkan? Kata Allah, "Summa nunajjil ladzina taqau wa nadharu dzalimina fiha jithiya." Lalu kami selamatkan orang yang bertakwa di atas jembatan itu. Orang yang bertakwa diselamatkan. Ya subhanallah, takwa kata beliau yang menyelamatkan kita di hari kiamat, khususnya di atas jembatan yang mengerikan di atas neraka jahanam. Kemudian ketahuilah bahwasanya ilmu pun tidak akan didapatkan kecuali dengan takwa. Dengan takwa seorang penuntut ilmu akan mendapatkan ilmu. Allah katakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kalian ilmu, mengajarkan kalian ilmu. Subhanallah. Maka di sini ya bahwasanya ilmu pun yaitu merupakan sumber takwa. Takwa pun menjadi sumber ilmu. Kata beliau, khalidzunuba saghiruha wa kabiraha. Ya, jauhilah oleh kalian dosa, baik yang kecil maupun yang besar. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Ya, jangan kalian meremehkan itu dosa kecil. Ketahuilah bahwasanya tidaklah ada gunung kecuali karena tumpukan, kecuali tumpukan batu-batu kecil.
ينبغي عليك يا طالبة العلم أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون هذا الطلب خالصا لوجه الله الكريم، ليس فيه سمعة ولا رياء، وليس فيه نية لأي أحد من الخلق، إنما أن تكون هذه النية لله تبارك وتعالى، لأن العلم عبادة، والعبادة لا بد من الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكذلك العلماء كالإمام البخاري رحمه الله وكالإمام النووي رحمه الله، بدأ الإمام البخاري كتابه الصحيح بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك في الأربعين النووية بدأ النووي هذه الأحاديث وهذا الكتاب المبارك الذي ينبغي أن يحفظ بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه النية مؤثرة، لذلك الذي يطلع على النية هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يعلم عن نية هذا المرء أو هذه الأمة أو هذا العبد، لأن المطلع على ذلك هو الله تبارك وتعالى. فأوصيكن وأوصي نفسي والسامعين والحاضرين بأن يخلصوا النية لله تبارك وتعالى، حتى لا يندم في المستقبل على هذه الأعمار التي فنيت. ربما تفنى الأوقات ويفنى كذلك الجهد وتفنى كثير من الأمور مقابل عدم الإخلاص، فالإخلاص أمره مهم. Ya, jangan lupa juga selain takwa kepada Allah, para santri agar mengikhlaskan niat. Agar apa? Mengikhlaskan niat. Hendaknya senantiasa niatkan semuanya karena Allah, murni, tanpa ada sum'ah ingin didengar, tanpa ada ria ingin dipuji, atau niatan-niatan dunia, ya, atau niatan-niatan lain dari kita memalingkan wajah manusia kepada kita, karena ilmu ibadah, karena menuntut ilmu ibadah. Dan ibadah tentunya syaratnya ikhlas. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah: wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Lihat, subhanallah, ikhlas ini sangat berpengaruh. Oleh karena itu para ulama seperti siapa tadi? Imam Bukhari, Imam Nawawi, ketika memulai menulis kitabnya dalam Sahih Bukhari, dalam hadis Arba'in, mereka memulai dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyah. Mereka memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Faman kanat hijratu lidunya ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka diterima di sisi Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hanya itu yang didapatkan di sisi, namun di sisi Allah dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka subhanallah, ya, hendaknya kita senantiasa meluruskan niat. Namun ketahuilah, yang mengetahui niat kita siapa? Alladzi yattali 'ala niyyah wallah. Yang mengetahui niat kita cuma Allah, ya. Dan makhluk tidak ada yang tahu apa niat kita. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa memperbaharui dan mengecek niat kita. Jangan sampai kita layandam. Jangan sampai kita nyesel di waktu yang akan datang, umur kita habis, ya, kemudian kita pun letih dan capek, namun di sisi Allah tidak mendapatkan apa-apa karena keburukan niat kita. من الوصايا التي ينبغي لطالبات العلم الاهتمام بها الدعاء وسؤال الله عز وجل الإعانة. أنت تقرأين في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فالله تبارك وتعالى هو المعين، هو الذي يعينك على الدراسة في هذا المعهد، هو الذي يقويك، هو الذي ينشطك، هو الذي يعينك على الحفظ وعلى الدراسة وعلى المدارسة وعلى المراجعة. دائما اجعلوا في حل المشكلات رقم 1 الدعاء. لا تلجأوا إلى المخلوقين. المخلوقين
ضعيفين. المخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل الجأوا إلى الخالق سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. دائما ندعو الله عز وجل، حتى في مشكلاتنا الدنيوية نرجع إلى الله عز وجل. إذا أردت الإعانة فعليك بالدعاء، ادعو الله عز وجل. بعد أن تخلصي النية لله عز وجل أكثري من الدعاء بأن يعينك الله عز وجل على هذه الرسالة، بأن يعينك الله عز وجل أن يجعلك من الداعيات في المستقبل، من العالمات بكتاب الله تبارك وتعالى وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تكون داعية مؤثرة في المجتمع. نعم، تكون داعية. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رأيتكن أكثر أهل النار. يعني هذا الخطاب كان موجه للنساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول نحن في هذا العصر؟ ماذا نقول في هذا العصر؟ رأيتكن أكثر أهل النار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فمما قال تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، فأمرهن بالتصدق كما جاء ذلك في صلاة العيد. فدائما اجعل الدعاء نصب عينيك، ادعو في سجودك، تحري مواطن الدعاء آخر الليل عند نزول المطر. هذه المواطن وغيرها تحريها في الدعاء بأن يعينك الله عز وجل على أداء رسالتك. Ya, yang ketiga, kata beliau, di antara wasiat saya di hari ini adalah sejatinya seorang santri senantiasa memperbanyak doa. Ya, al-iksar minad doa. Ya, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang menuntut ilmu. Kita setiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu juga aku meminta pertolongan. Ketahuilah, kata beliau, al-mu'in, yang menolong kita, yang menguatkan kita, yang menyemangatkan kita dan memudahkan kita menghafal, mempelajari, muraja ilmu. Siapa semuanya? Siapa dia? Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bersandar pertama kali kecuali kepada siapa? Allah. Jangan bersandar pertama kali kecuali kepada Allah. Makhluk siapapun dia lemah. Maka yang perlu dan penting kita sandarkan diri kita adalah kepada Allah. Oleh karena itu, ud'u rabbakum tadarruan wa khifah wa khufya. Tadarruan wa khifah. Tadarruan wa khufya. Ya. Dan Allah katakan ud'u rabbakum, banyaklah berdoa kepada Rabb kalian, penuh dengan itu kerendahan dan rasa takut yang merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali kita beliau perbanyak doa ya, sehingga kalian pun nanti ya setelah menuntut ilmu menjadi wanita-wanita yang bisa mengemban risalah, menjadi dai, menjadi muallimat. Apalagi seorang wanita harus takut kepada Allah. Ya, bahwasanya naudzubillah, Nabi SAW mengatakan, siapa yang paling banyak menjadi penduduk neraka? Siapa yang paling banyak menjadi penduduk neraka? Wanita. Ya, ra'aitukun aktsar alin nar. Itu di zaman Nabi. Bagaimana di zaman sekarang? Subhanallah, mereka sering kaum yang banyak itu mengeluhnya, yang kufurnya kepada suaminya dan seterusnya, tentunya karena kebodohannya, karena kejahilannya. Maka jadilah kalian orang-orang yang selamat, dan tentunya salah satunya dengan banyak berdoa kepada Allah dan cari tempat-tempat doa yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab, seperti jangan lupa sepertiga malam terakhir, kata beliau, ya, qiyamul lail. Lalu ketika yaitu ketika hujan, ya, kemudian di waktu-waktu yang lain. Ini adalah tempat-tempat yang dan waktu yang mustajab doa. Alhamdulillah, waktu kunna kathir, والنساء بالذات بما أنها في البيت صحيح أن لها أجر كبير عند الله عز وجل في تنظيف البيت، وكذلك فيما يخص إعداد الطعام أو الشراب، فالله عز وجل يكتب لها أجر هذه الطعمة وأجر هذا الشراب وأجر هذا الإعداد وأجر هذا البيت النظيف. هذا كله يعني لن يخيب الله عز وجل ظنها، ولن يخيب الله عز وجل أملها، ولن يضيع الله عز وجل أجرها. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أوصيكن أخواتي بحفظ القرآن الكريم. الأوقات كثيرة،
لا تغيب عليك شمس يوم إلا وقد حفظت آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن تتقدمي، لا بد أن تتطوري. أنت الآن في المعهد تقضين 3 سنوات أو 6 سنوات أو 12 سنة أو أكثر أو أقل، لا تخرج من هذا المعهد إلا وقد حفظت القرآن الكريم كاملا. أوصيك دائما في الصباح في آخر الليل بعد الدعاء أن تفتح هذا المصحف وتستمعي إلى قراءة القراء المشهورين كالشيخ المشاوي، ثم تحفظين كل يوم صفحة. الذي يحفظ في اليوم صفحة سيختم القرآن في 1.5 سنة أو 2 سنين على الأكثر. ولا بد مع هذه الصفحة أن تراجع الصفحات الماضيات، خصوصا درس أمس ودرس قبل أمس، وكذلك المراجعة العامة. اجعلي لكل جزء ورقة كاملة، وبذلك تكوني قد ختمت القرآن في 1 سنة أو 2 سنين، ربما يكون أكثر ربما يكون أقل، وهذا على اجتهادك. والإنسان دائما والمرأة دائما والأمة دائما مسؤولة عن نفسها في هذا الوقت، فكلما استغلت الوقت كلما حققت الأهداف، كلما ترقت في العلم، كلما ترقت في حفظ القرآن، كلما ترقت في الحصيلة العلمية التي تحصلها بنفسها. لكن الوقت سيمضي علي وعلى السامع وعليك أنت وعلى كل أحد، لكن شتان بين من يمسك المصحف ويحفظ، وبين من يمسك الأحاديث النبوية ويحفظ، وبين الذي يلعب ويلهو بالجوال. Ya, tentunya kata beliau, alhamdulillah wanita dan kita semuanya waktu kita banyak, dan wanita walaupun sebagiannya ada yang sibuk di rumah, ya, para ustazah dan para wanita secara menyiapkan makan, minum, ya, rumah untuk suaminya, insya Allah itu juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wasiat yang keempat, usikunna bihifdzil Quran. Aku wasiatkan kepada kalian juga untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, menghafal Quran. Ya, untuk bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Jangan sampai waktu lewat begitu saja, lalu kita tidak memiliki hafal Quran, tidak menghafal Quran, tidak menghafal hadis. Subhanallah, di sini 3 tahun, di sini 6 tahun, maka sejatinya seyogianya keluar dari sini, keluar dari pondok, sudah menghafalkan Al-Quran. Atur waktunya dengan baik. Subuh kata beliau setelah kita sholat malam berdoa, mulai kita menghafal Quran, mulai kita murojaah Al-Quran. Subhanallah, bayangkan kata beliau, kalau kalian istiqomah dalam 1 hari 1 halaman, 1 safhah, insya Allah 1 tahun setengah selesai Quran. Kalau istiqomah 1 hari 1 halaman, maka kalian akan selesai 1,5 tahun atau maksimal 2 tahun. Ya, masya Allah, kata beliau akan. Ya, tapi bagi yang istiqomah, dan jangan lupa tentunya setelah kita berusaha menghafal, kita pun murojaah. Ya, murojaah baik hafalan baru kita diikat satu hafalan dengan hafalan yang lain, bagi juga murojaah hafalan umum atau hafalan lama kita. Bagi yang sudah memiliki hafalan, maka jangan kurang 10% dalam 1 hari memurojaah hafalannya. Berarti kalau sudah 1 juz, berarti sehari berapa? Mengurang 1 lembar. 2 juz berarti sehari 2 lembar. 3 juz berarti 3 lembar. Itu minimal. Ya, mengurang hafalan, ya, sampai betul-betul hafalan kita mungkin. Ingat ya, kata beliau, bahwasanya waktu kita ini terbatas. Waktu kita ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lihat, akan beda santri yang di tangannya Quran, di tangannya hadis, senantiasa menghafal, murojaah, membaca, akan beda dengan santri yang malas. Santri yang hanya sekadar banyak bercanda, banyak cekakak cekikik, makan, minum, tidur, maka keluar dari pondok ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Kama usikunna ba'da hifdzil Quran an tahfadna. Boleh Ustaz minta kertas? Mojud? Ayo, tadi sambil sudah ada. كما وصيكن أخوات الكريمات بعد حفظ القرآن أن تحفظن متون العقيدة، الأصول 3، القواعد 4، المسائل التي ينبغي للإنسان أن يعلمها، كتاب التوحيد. هذه كتب طيبة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وبعد ذلك تحفظين 40 النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام،
لذلك جمعت الآن العلم كله بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا أردت كذلك أن تستمر في هذا العلم، تحفظين البيقونية مثلا، تحفظين مثلا المتون التي قررها أهل العلم في المستوى الأول والثاني والثالث، حتى تكون داعية إلى الله عز وجل بعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، فلا بد من العلم. لذلك لما كان معاذا رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وعلمه بماذا يبدأ بالتوحيد، ثم يعلمهم كذا فإنهم أطاعوك، علمهم بكذا. فلا بد أن يكون متعلما. فأنت يا أيتها الداعية إذا تعلمت وتمكنت من هذا العلم كنت داعية ناجحة، ثم بعد ذلك تعلمين غيرك وتنشرين هذا العلم إلى شتى أنحاء أندونيسيا. Ya, kata beliau di antara wasiat saya juga setelah menghafal Quran, juga para santri hendaknya semangat menghafal matan-matan kitab. Ya, dari mulai matan kitab akidah, Usul Salasah, kata beliau, kitab Usul Salasah, kitab Qaidul Arba, kitab Tauhid, atau nanti matan hadis, Umdatul Ahkam, ya Bulughul Maram, dan seterusnya. Karena inilah yang akan menguatkan ilmu kita. Dan ketika kita nanti menjadi da'i, maka kita akan menjadi da'i yang kuat ilmunya. Sebagaimana firman Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, inilah jalanku, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdoa yaitu kepada Allah di atas ilmu, aku dan yang mengikutiku. Subhanallah. Ya, maka seorang da'iyah, kalau kalian di atas ilmu yang kuat, insya Allah kalian akan menjadi muallimah, yaitu guru dan da'i yang berhasil, yang bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nah, أختم برسالتين. الرسالة الأولى أوجهها لك أنت أيها الأستاذة. أنت أستاذة، كل ما تذكرينه لهذه الطالبة لا بد أن تجعلي في نصب عينيك أن هذا سيكون معها مدى الحياة. فكل كلمة تسمعها منك فهذه الطالبة تحب أن تسمع منك الوصية والنصيحة والعلم، وتحفزينها، فإنها تتأثر بهذا الكلام أكثر مما تتأثر بأبويها. فأوصيكن أخواتي المعلمات بأن تلينوا في أيدي هؤلاء الطالبات، لأنهن ضعيفات، تركنا بيوتهن وتركنا أهلهن، كل ذلك حتى يتعلمن، حتى يستفدن من هذا المعهد ويتعلمن العلم الشرعي وتتعلم القرآن. ودائما الرفق واللين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتعلمون كذلك قصة ثمامة ابن أثال الذي كان في اليمامة، ماذا تغير؟ ارجعوا إلى هذه القصة، تغير مباشرة ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما الذي غيره؟ الرفق. فلا بد أن يكون معك يا أيتها الأستاذة الرفق واللين مع هذه الطالبة. الرسالة الثانية لك أنت أيها الطالبة، أيتها الطالبة، احترمي هذه الأستاذة، احترمي أنظمة المعهد الذي أنشئ لأجلك، واحترمي كذلك الضوابط التي طلبت منك. فكل طلب يطلب منك من قبل المعهد أو إدارة المعهد أو كذلك الأستاذة لابد أن تطبقيه، لأنه هذا لم يبنى عبثا، إنما بني لهدف، بني لهدف التعليم، بني لهدف التربية. فأنت لابد أن تستغلي وقتك في التربية وفي التعليم وفي الاستزادة. أختم أقول دائما لا تترددون أيتها الأستاذة، أيتها الطالبة، في الرجوع إلى أهل الخبرة. إن كان الله تبارك وتعالى جعل مخرجا لهذا الذي أراد أن يسأل عن شيء من أمر دينه، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت اسألي الإدارة، اسألي العلماء، نرجع إلى العلماء، كيف نبدأ، من أين نبدأ، ماذا نصنع الآن. فإذا كان الإنسان ماشي على طريقة صحيحة بإذن الله سيصل إلى هدفه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين
أينما كنا. ونسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده العلماء العاملين، ونسأل تبارك وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العلم وفي العمل. ونسأل تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barakallahu fiik. Naam, kata beliau, saya tutup dengan dua wasiat, dua nasihat. Ya, nasihat yang pertama terkhusus untuk para ustazah, para murabbiyah, para musyrifah. Ya, yaitu ketahuilah, kata beliau, segala apa yang anti sampaikan, anti ajarkan, anti wasiatkan, anti nasihatkan ya kepada santri-santri anti, bahwa itu semuanya Masya Allah akan menjadi hal yang manfaat bagi mereka sepanjang hidup mereka. Sekali lagi, semua nasihat anti, semua pendidikan anti, semua ajaran anti, ini adalah sumber ya yang manfaat bagi santri-santri anti sepanjang masa mereka. Subhanallah, sungguh santri-santri anti sekarang ada di tengah anti. Mereka akan lebih banyak anti akan lebih banyak pengaruhnya kepada mereka daripada kedua orang tua mereka. Subhanallah, mereka datang ke sini meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumahnya. Subhanallah, untuk mencari ilmu dari anti semuanya, untuk mencari kebaikan, mencari nasihat. Maka jangan bakhil, jangan kita yaitu berat untuk memberikan nasihat, pembelajaran, pembinaan, pembimbingan yang baik. Dan jangan lupa, kata beliau, lemah lembut. Ar-rifqu, kata beliau, jangan lupa lemah lembut, karena tidaklah kelembutan ada di satu tempat, kata Nabi. Maka narifqu fi syai'in ila zana. Tidaklah ada kelembutan di dalam sesuatu kecuali akan baik. Wa ma nuzila an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan buruk. Lihat, subhanallah, Nabi Allah SWT mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Bila engkau keras, kasar dan keras hatimu, niscaya orang-orang akan lari dari sisimu. Maka janganlah kita menjadi orang yang keras dan kasar, hendaknya kita menjadi orang lembut. Lihat bagaimana Usumamah bin Asal. Bagaimana Usumamah bin Asal, dia masuk Islam karena kelembutan Nabi SAW. Lihat, nanti baca ceritanya. Bagaimana masuk Islamnya Usumamah bin Asal. Yaitu masuk Islam karena kelembutan Nabi SAW sampai dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, untuk para santri secara khusus, ya, yaitu muliakanlah, hormatilah gurumu, hormatilah para ustadzah ya yang mengajarimu, muliakan mereka, hormati mereka, cintai mereka, dan ikuti semua peraturan pondok. Ikuti semua yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pondok. Maka subhanallah, tidaklah peraturan-peraturan itu dibuat oleh para ustadzah di sini, oleh pondok di sini, kecuali untuk maslahat anti. Ya, untuk maslahat anti. Mereka tidak menginginkan anti kecuali kebaikan. Maka apa yang dijadikan peraturan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, maka hendaknya senantiasa diikuti. Dan jangan lupa untuk semuanya, katanya, kalau ada apa-apa, ada sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak ketahui, bertanya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang berilmu apabila kalian tidak berilmu. Maka jangan sampai kita ketika kurang mengerti satu hal dalam segala urusan, hendaknya kita bertanya kepada yang berilmu, ahli ilmu, atau orang-orang yang mengetahui urusan-urusan yang akan menyelesaikan urusan kita. Maka insya Allah dengan itu kita akan, kalau jalan kita benar, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan. Ya, kalau jalan kita benar, insya Allah akan sampai kepada tujuan. Barakallahu fikum. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ustaz. Ringkas ya. Wasiat yang pertama apa? Takwa kepada Allah. Apa wasiat pertama? Takwa kepada Allah. Yang kedua apa? Memperbaiki niat, ikhlasun niat, mengikhlaskan niat. Yang ketiga apa? Memperbanyak doa, memperbanyak doa. Seorang santri dan semua kita harus banyak doa. Yang keempat apa? Jangan lupa sungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Ya, jangan malas, jangan molor, jangan banyak jajan, main, canda, tawa. Habis waktunya.
akan beda nanti yang sungguh-sungguh dengan yang lalai. Kemudian yaitu menghafal kitab-kitab para ulama dan juga tentunya sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan terakhir beliau nasihati tadi kepada para ustadzah, ya hendaknya tumpahkan perhatian penuh untuk mereka, insya Allah itu akan menjadi yang manfaat bagi mereka sepanjang masa. Mereka datang ke sini membutuhkan anti, maka berikanlah perhatian yang penuh. Kemudian untuk para santri, cintai guru, cintai ustadzahnya, ya semua yang mengajarnya, dan ikuti semua peraturannya. Tidaklah dibuat peraturan itu kecuali untuk kebaikan kita semuanya. Barakallahu fikum, ya. Itu barangkali nasihat-nasihat yang luar biasa. Insyaallah ya kita pun akan banyak bertemu nanti. Insyaallah Ustadz juga sudah minta kebagian ke Ustadz Umaidi dan Ustadzat. Insyaallah mungkin nanti ada waktu bersama Ustadz. Ustadz juga ingin mengajarkan tata cara wudhu dan sholat langsung. Walaupun insyaallah sudah diajarkan, ya. Tapi secara khusus nanti bersama Ustadz dan nasihat-nasihat yang lain. Mungkin ada fikih khusus untuk para santriwati, ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga semuanya terus sungguh-sungguh dan berjuang ya dalam menuntut ilmu di pesantren yang kita cintai ini. Pulang dari sini mendapatkan ilmu yang manfaat dan menjadi wanita yang salihah. Insyaallah Muhammad. Kita tutup subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.